बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो को मेरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे प्यारे रमज़ान का भरपूर इस्तिक़बाल। जी हाँ, आज हम करेंगे प्यारी प्यारी सी बातें, प्यारा प्यारा सा इस्तिक़बाल माह रमज़ान का। और आज इसी वीडियो में आपको मैं करवाने वाली हूँ अपने समर गार्डन का ओवरव्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली कंप्लीट मेरा हो चुका है समर गार्डन की सेटिंग और उसकी खूबसूरती। आपको पता है कि विंटर और समर में मैं अलग अलग अपने गार्डन की सेटिंग करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। तो विंटर गार्डन अपने एंजॉय किया, स्प्रिंग गार्डन भी एंजॉय किया, और अब मैं करने लगी हूँ जो ओवरव्यू है वो आपको देने लगी हूँ। साथ ही हम करेंगे रमज़ान मुबारक का भरपूर इस्तिक़बाल। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक ऐसी चीज़ जो आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपने मेरा गार्डन तो देखा है और मुसलसल देखते रहते हैं, चेंजिंग भी देखते रहते हैं। तो आज मेरे गार्डन में एक बहुत बड़ी चेंजिंग है, एक न्यू एडिशन है। ऐसी एक चीज़ ऐड हुई है जिसको आपको खुद ही खोजना है। आप खुद बताएंगे, पूरा ओवरव्यू देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मेरे गार्डन में कौन सी नई चीज़ ऐड हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो नई चीज़ क्या है। तो चलते हैं गार्डन का ओवरव्यू देखते हैं और करते हैं रमज़ान का भरपूर इस्तिक़बाल। रमज़ान आया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की कैफियत पैदा होगी। मेरी बहुत अज़ीज़ बहनों, मेरी बहुत अज़ीज़ साथियों, चंद दिन की बात है कि एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फिगन होगा और उसकी रहमतों की बारिश हमारी ज़िंदगियों को सैराब करने के लिए बरस रही होंगी। इस महीने की अज़मत और बरकत का क्या ठिकाना, जिसे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर अज़ीम और शहर मुबारक कहा हो, यानी बड़ी अज़मत वाला महीना और बड़ी बरकत वाला महीना। ना हम इस माह की अज़मत की बुलंदियों का तसव्वुर कर सकते हैं, ना हमारी ज़बान इसकी सारी बरकतें बयान कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक अज़ीम क्यों है? इस महीने के दामन में वो बेशबहा बहारात है कि इसकी एक रात में हज़ारों महीनों से बढ़कर खैर बरकत के ख़जाने लुटाए गए और लुटाए जाते हैं। जी हाँ, और वो मुबारक रात कौन सी रात है जिसमें हमारे रब ने अपनी सबसे बड़ी रहमत हमारे ऊपर नाजिल फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारक। हमने उसे किताब मुबीन को बरकत वाली रात में उतारा। ये किताब मुबीन क्या है? रहमतुम मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से रहमत। जी हाँ, कुरान पाक, यानी कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के 27वें शब में नाज़िल हुआ, लैलतुल क़द्र में नाज़िल। सच पूछिए तो इस माह का हर रोज़ रोज़े सईद है और इस माह की हर शब मुबारक है। इस माह की हर घड़ी में फैज़ व बरकत का इतना ख़जाना पोशीदा है कि निफल आमाल सालिहा, फ़र्ज़ आमाल सालिहा के दर्जे को पहुँच जाते हैं और फ़राइज़ 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और नेकी के रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफ़ीक़ें आम हो जाती हैं। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और रोज़ा बदी के रास्तों की रुकावट बन जाता है। शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और बुराई फैलाने के मौके कम से कम हो जाते हैं। जी प्यारी बहनों, ये हमारे लिए एक ऐसी सेल है जिसको लूट लेना चाहिए और इससे इतने फ़वाइद हैं दुनिया और आखिरत के, और इसमें किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करनी है, बस थोड़ा वक्त देना है। और सेल हैं कि भरपूर सेल है। तो आइए इस सेल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं
اور قرآن پاک کی تلاوت ایسی کریں کہ وہ ہمیں سمجھ آئے ترجمے کے ساتھ، اور دورہ قرآن کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں کریں، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپ دورہ قرآن کیجیے، اپنے محلے کے اہل محلہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کا دورہ کیجیے، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں۔ تو آئیے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح ہم اپنے پیارے پیارے سے رمضان المبارک کا جو ہے وہ استقبال کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے۔ جی ہاں، گھر کی صفائیاں ستھرائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے دلوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، تھوڑا نرم کرنا ہوگا، تھوڑا اپنی زبانوں کو میٹھا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ زبان ہی جو ہے نا وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی قرابت داریاں جو ہے اسے بہتر بنائیے اور اپنی زبانوں کو میٹھا کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق بہترین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بہنوں، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان اور فضل کرم ہے کہ اجر و ثواب کے بیش بہار خزانوں سے لبریز رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پختہ عزم اور نیت اپنی کر لینی ہے کہ رمضان شریف کے پورے روزے اہتمام سے رکھیں گے۔ نیت کا اپنا ایک ثواب ہے جو نیت کے ساتھ ہی آپ کے اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمت اور برکتوں کے ڈول اڈیلے جاتے رہے اور ہم اتنے بدنصیب ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہماری جھولیاں جو ہیں وہ خالی رہ جائیں۔ کچھ کرنے کے لیے اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لینی ہے ہمیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنی روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، سارا نثار ہم پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنی رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے بھی اپنا بھرپور حصہ لینے کی پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ تو آج ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور اس مقصد کو ہمیں آگے تک لے کر جانا ہے۔ تو یہی ہے کہ نیت خالص ہوں گی تو ہمارے روزے بھی خالص ہوں گے، اور ہماری جو یہ بھوک و پیاس کی ضرورت تو اللہ رب العالمین کی نہیں ہے نا، اللہ رب العالمین کو تو ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو بہترین بنانا ہے اور کمر اپنی کس لینی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، اپنی نیت صاف رکھنی ہے، پھر ہمیں طے کر لینا ہے کہ ابھی سے اس پر عمل شروع کر دیں گے کہ تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور پتہ ہے نمازوں کا بھی اجر اس میں دگنا ہی ہو جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ اللہ کی پاک کتاب ہے جو زندگی کی سب سے بڑی رہنما اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کو ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں گے، اور جو ہدایت اس میں دی گئی ہیں ان پر عمل کی بھی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کا مطالعہ بھی کریں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ ہمارا سچا رہنما ہے، اس پر غور و اوس کریں گے، اور ایمان و عمل اور فکر و تدبر کے جو سچے موتی حدیث پاک کے ایک ایک لفظ میں موجود ہیں انہیں اپنے دل میں بٹھا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے لیے تہجد میں اٹھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری کے وقت ہمیں اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اسی وقت ہم تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے، اور یہ بہت خاص اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آخری رات میں پڑھی جانے والے نفل اور مانگی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں۔ تو انشاءاللہ مسنون دعائیں اور وظائف کی کثرت بھی کریں گے، اور اپنا دامن اعمال و اجر و ثواب سے بھر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی جامعہ دعائیں اور وظائف بھی ہیں جن کو معمول بنا لیں گے، اور ان کی تسبیحات بھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ کورس، بہت سی جامعہ دعائیں اور وظائف ہیں جن کو معمول بنا لینا چاہیے، اور ان کی تسبیحات بھی پڑھی جانی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع
دفعہ ہیں، اور ہمارے جو پچھلے 12 مہینوں پچھلے جو رمضان سے پہلے کے 11 مہینوں کا ازالہ ہے، اور اگلے 11 مہینے رمضان کے بعد کے اگلے 11 مہینوں کی ہماری پوری جو ٹریننگ ہے کہ ہم اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ پیارے بہنوں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہیں نا، تو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو رمضان مبارک ہم سب کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے، یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے۔ تو پیاری بہنوں، کمر کس لیجئے، اپنے گھروں کی صفائی کے ساتھ دلوں کی صفائی بھی کر لیجئے، زبانوں کو میٹھا کر لیجئے، اور ہاں، ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے جتنی بھی قرابت داریاں ہیں ان کو مضبوط بنا لیجئے، اپنے تمام حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کر لیجئے، کیونکہ یہ بھرپور ہماری ٹریننگ ہے اگلے 11 مہینوں کی، اور بھرپور ازالہ ہے پچھلے 11 مہینوں کا۔ تو یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بڑا برکت ہے، تو ہر قسم کی تیاری کر لیجئے۔ کھانے وغیرہ جو ہیں، اپنے رمضان جو ہے وہ نت نئے کھانے پکانے میں مت گزار دیجئے۔ افطاری کے وقت ویسے بھی زیادہ کھانا صحت کے لیے بہت ہی برا ہے، کیونکہ پورا دن پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایک دم جب اس کو بھر دیا جائے تو یہ صحت کی خرابی کے باعث بنتی ہیں۔ تو کم سے کم وقت اپنا کچن میں گزاریں، اور آخری وقت پر آپ کو دسترخوان پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو رمضان سے پہلے ہی کچن کے بہت سے لوازمات جو ہیں وہ آگے سے تیار کر کے فریز کر لیجئے، تاکہ آپ کو رمضان میں زیادہ وقت کچن میں نہ گزارنا پڑے، کیونکہ پیارے بہنوں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں۔ آخری وقت میں کوشش کیجئے کہ جو گھر کی خاتون ہیں وہ دسترخوان پر ہو، اور ہر ایک حدیث کی کتاب منتخب کر لیجئے، اور ہر روز اپنے تمام اہل خانہ سے باری باری ایک حدیث ضرور پڑھوائیے، اور بہترین دعا کا اہتمام کیجئے۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ پیارا سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو اس پیاری گفتگو کے دوران آپ نے میرے سمر گارڈن کی نئی ایڈیشن کھوج لی ہوگی، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔